गौसे आजम अपने मुरीदों की शान खुद बयान करते हैं। लोग कहते سبحان हैं अपनी اللہ. शान बयान की, मैंने कहा मुरीद की शान बयान। गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान का साया। आप سبحان क्या اللہ. समझते हैं गौस पाक को? वलियों की कायनात में कोई मुरीदों पे इतना मुशफिक नहीं हुआ जितना गौसे आजम कादरियों पर मुशफिक है। नबियों की कायनात में कोई उम्मत पर इतना मुशफिक नहीं जैसे सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन अपनी उम्मत पर मुशफिक है। हुजूर की शफकतों का सदका हुजूर गौसे आजम को मिला है। वो मुरीदों पे इतने मुशफिक हैं, कहते हैं कि मेरा तो दिल कहता है कि जब मेरा मुरीद मर के कब्र में जाए और फरिश्ते उससे सवाल करें मन रब्बुका, तो मैं मदद के लिए उसकी कब्र में पहुंच जाऊं और उसकी तरफ से जवाब देने की कोशिश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की शान है। सरकार गौसे आजम फरमाते मेरे मुरीद को मैं उस वक्त तक मरने नहीं देता जब तक उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए। गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर मशरिक में और मैं मगरिब में हूं और उसकी बेसतरी हो तो मैं उसकी सतर पोशी करता हूं, उसे ठोकर लगे तो मैं उसका हाथ पकड़ के थाम लेता हूं। ये हुजूर गौसे आजम का फरमान। गौस पाक कहते किसी को मुझ पे कयास न करना और मुझे किसी पे कयास न करना, मैं किसी की तरह नहीं, कोई मेरी तरह नहीं। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बन करके आया है, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मैं हवाले के साथ पढ़ दूं क्योंकि गौस पाक की फजीलत आजकल अहले बिदअत को हजम नहीं होती। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जैसे मुहद्दिस ने लिखा है, ये कहानी किस्सों की किताब से नहीं पढ़ी जा रही है बात, ये उस मुहक्किक की किताब से पढ़ी जा रही है जिसको मुहक्किक के अलल इतलाक कहा जाता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गौस पाक फरमाते मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं। इसीलिए तो जिस जमात में गौसे आजम नहीं है लोग नबी को अपनी तरह कहने लगे। सुन्नी नबी को कभी अपनी तरह नहीं कह सकता कि जब गौसे आजम की तरह कोई नहीं हो सकता तो उनके नाना की तरह कोई कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाना तो नाना, उनके दादा की तरह कोई कैसे हो सकता है? मेरे इमाम ने तो कहा कोई अली की तरह हो ही नहीं सकता। और किस शान से नतीजा निकाला, क्या खूबसूरत अंदाज से कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। हो सकता है आप समझे ना समझे, जब राजस्थान वाले और एमपी वाले शेर नहीं समझते तो हम उनको ताना दे के कहते हैं, अगर हम यूपी में पढ़ते तो लोग समझते, लेकिन अगर यूपी में भी शेर न समझा जाए तो फिर हम कहाँ जाके पढ़े? जरा यही बताएं, कोई तीसरी दुनिया तो है नहीं जहां जाकर के शेर पढ़े। तो इमाम कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। थोड़ी कोशिश करता हूं मुर्शिद के कदमों की खैरात लेकर। सालिक कहते हैं उस बंदे को जो विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, अभी वली बना नहीं, विलायत के रास्ते पे चल रहा, ना वो आम मोमिन है ना वो वली है, बल्कि जो सालिक उसको कहते हैं जो अभी विलायत के रास्ते पे चल रहा, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पे पहुंच गया। अब बरेली का कलंदर कहता है कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। यानी चाहे विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, चाहे वो वली बन चुका हो, वो आपका मोहताज है गौसे आजम। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और फिर कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो है दरो आदिल है या गौस। और उसके बाद कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर कहते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब गौसे आजम को समझ नहीं सकता तो अली ये मुर्तजा को क्या समझेगा, और जो अली को नहीं समझ सकता वो नबी को क्या समझ सकेगा। और फिर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, गौस पाक ने एक बात कही, कहते मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। गौस पाक का वादा है, गौस पाक का वादा क्या है? मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये बहजतुल असरार में लिखा हुआ है। अब आला हजरत मांग क्या रहे हैं, उलमा की तवज्जो चाहो, मांगने का अंदाज दे हैं। एक मर्तबा गौस पाक की महफिल सजी हुई थी, किसी ने कहा ये दे दो ये दे दो ये दे दो, गौस पाक ने सबको दिया। लेकिन इमाम अहमद रजा कहते हैं कि मांगा तो क्या मांगा,
جو مانگا صحیح مانگا، لیکن میری باری آئی تو میں کیا مانگوں؟ کہتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، میں تو آپ ہی سے آپ کو مانگتا ہوں۔ ارے جب ایاز محمود کو مانگ لے اور محمود ایاز کا ہو جائے تو بولو ایاز کی سلطنت کس کی، محمود کی سلطنت کس کی ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں تو آپ ہی کو آپ سے مانگوں گا، جب میرے ہو گئے غوث اعظم تو پھر میرا زمانہ ہو گیا۔ اور ہوا بھی یوں ہی، آپ دیکھتے نہیں چشتیوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، نقشبندیوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، قادریوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، عرس احسن العلماء کا ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، عرس اچھے میاں کا ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ میلاد بھی پڑھی جا رہی ہے تو اس بہانے احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہی بریلی والا احمد رضا نا جس نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ بتا چلا یہ ڈنکے کیوں بج رہے ہیں؟ جب غوث اعظم کو غوث اعظم سے مانگ لیا تو پھر امام احمد رضا کے ڈنکے بجنے لگے۔ بس دو باتیں عرض کر کے بات پوری کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہے اس کے لیے یہ ہے، اس کو جنات نے نہیں ستانا، اس پر مصیبتوں نے نہیں آنا، تو کیوں نہ ہم غوث پاک کے مرید ہو جائیں، کیوں نہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں۔ اور غوث پاک کا مرید ہونے کے لیے ایک بات بتا دوں، صرف رسومات کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، طریق غوث اعظم لازمی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرشد نے کہہ دیا فرائض واجبات کی پابندی کروں گا، ہم کہہ دیتے کروں گا، اور اسی دن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، آپ پر یہ سوال چھوڑتا ہوں۔ جن بے نمازیوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے نمازیوں سے میں محمد بیزار ہوں، قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جس سے ان کے نانا بیزار ہو غوث پاک ان سے خوش ہو سکتے ہیں۔ 11ویں کی دیگے چڑھانے والوں بالکل چڑھاؤ، منع نہیں کرتے، لیکن مسجد میں کب آؤ گے؟ سرکار غوث اعظم نے ہمیں مسجد کا راستہ پہلے دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے آسمان پر اس سے لعنت برستی ہے۔ بے نمازی پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کو صدقہ مت دو، بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہ کرو۔ حضور یہ فرما رہے ہیں ہم تو جلسوں کی تیاریوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ اب آخری بات اپنی گفتگو کی، جو قادری ہو جائے پھر وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا اگر وہ سچا قادری ہو جائے۔ غوث پاک کا کیا کرم ہے قادریوں پر، اگر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو تو غوث پاک اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں، اور غوث پاک کا مرید اگر گناہ کبیرہ کرنے والا ہو تو بھی اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں۔ ہوا کیا، ایک قادری مرید تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان کے لیے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے جو ابھی تک مرید نہیں ہوئے ہیں اور جو مرید ہونے کی سوچ رہے ہیں۔ تو آج سید صاحب تقریر میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس سے آپ مرید ہو۔ آج کے دور میں اگر آپ کو مرید ہونا ہے تو کس سے مرید ہونا ہے، یہ آپ کو اس میں تقریر میں بتائیں گے۔ اور مجھے بھی سننا ہے، میں بھی بے چین ہوں سننے کے لیے، کیونکہ مجھے بھی اب مرید ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور میری یہ کوشش ہے کہ سید صاحب جس کے بارے میں بتائیں دیں گے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا جا کے مرید ہو جاؤں گا۔ آئیے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس کی قسمت میں 100 مرتبہ بدکاری لکھی ہوئی تھی، بدکاری۔ میں اپنا نام نہیں لیتا مرشد کے ادب سے، ورنہ منبر پہ میں کچھ کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ بدکاری سب سمجھ گئے نا، سب سمجھدار لوگ ہیں، تو بدکاری اس کی قسمت میں 100 بار لکھی ہوئی تھی۔
لیکن جب غوث پاک کا مرید ہوا تو خواب میں اس نے 100 مرتبہ زنا کیا ایک ہی رات میں، اور جب بیدار ہوا تو اس پر خواب کا اثر بھی تھا، ناپاکی کا اثر بھی تھا۔ جلدی جلدی سے غسل کیا اور کانپتے ہوئے خانقاہ قادریہ کا رخ کیا، غوث پاک کی خانقاہ کا رخ کیا۔ جب گیا اس سے پہلے کہ سوچا مرشد کو بتاؤں کیسے، تو پیر تو روشن ضمیر تھے نا، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو مرشد نے پہلے ہی کہا کہ جو میرا مرید ہو جاتا ہے میں اس کی حقیقت کو خواب میں تبدیل کر کے اس کو بچا لیتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا مرید ہونے کا فائدہ۔ اور دوسرا یہ تو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ ایک تاجر تھا، اس کو دنیا ابو المظفر کہتی تھی، ابو المظفر تاجر۔ ایک دن وہ تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا دوسرے ملک۔ آج کل فلائٹ سے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام تک واپس دبئی سے ہم آ جاتے ہیں، لیکن وہ دور تو ایسا تھا، گھوڑوں کا دور، کھچروں کا دور۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، وہ تجارت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں بہت بڑے ولی تھے جو غوث اعظم کے استاد بھی تھے، شیخ حماد۔ ان کے پاس وہ گیا اور جانے کے بعد کہا حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے جاؤں؟ انہوں نے فرمایا نہیں جا سکتے تم۔ کیوں؟ کہا کہ سفر میں جاؤ گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال چھین لیا جائے گا۔ کیونکہ وہ ولی تھے، واقعی ولی تھے، اور ولی لوح محفوظ پڑھتا ہے، تقدیر پڑھتا ہے۔ ہر ولی تقدیر پڑھ سکتا ہے مگر تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ ہر ولی کی شان ہے کہ لوح محفوظ پڑھے، مگر اس میں تصرف کرنا ہر ولی کی شان نہیں ہے۔ اب تاجر تو تاجر لوگ کا حال یہ ہے کہ ایک جگہ فتویٰ پوچھے، مرضی کا جواب نہ ملے تو دوسرا مفتی پکڑتے ہیں، ہے نا ایسا ہی؟ اپنی مرضی کا ملے، بھائی بتاؤ مفتی صاحب یہ فلاں کرنسی کا کیسا، اس کا کیسا، اس کا کیسا، اور اس کے بعد جدید بینکاری کا کیسا، انہوں نے حرام کہہ دیا تو دوسرے وہ پکڑے گا، دوسرے نے کہا تیسرے، جب تک من کی مراد کا جواب نہ ملے تب تک کہ وہ مطمئن نہیں۔ اب وہ بھی تاجر تھا ابو المظفر۔ شیخ حماد نے کہہ دیا نہیں جانا۔ اس نے سوچا کہ چلو غوث پاک کے پاس چلتے ہیں۔ اور غوث پاک سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ نے تقدیر بدلنے کا اختیار دیا ہے غوث اعظم کو۔ جو لوگ اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں ذرا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، جو نبی کو نقشبندیت کا ٹائٹل لگا کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے نقشبندیت اسی وقت نصیب ہوگی جب مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب ہوگا۔ اگر مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب نہیں ہے تو سفید پگڑیاں باندھ کر مجددی کہلانے کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے، نہ کہ ٹوپیوں کا رنگ، نہ کہ اماموں کا رنگ، نہ کہ کپڑوں کا رنگ۔ اس لیے چشتیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے، غریب نواز تھے، جس عقیدے پہ غریب نواز تھے، محبوب الہی تھے، بابا فرید تھے، قطب الدین بختیار کاکی تھے۔ قادریت اس کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے۔ نقشبندیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پر سرکار باؤل حق والدین تھے، مجدد الفسانی تھے، سرکار احرار تھے، یہ وہ عقیدہ ہے۔ اور سہروردیت اس کا نام ہے جس پر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے، شیخ زکریا ملتانی تھے۔ لیکن جب آپ ان سب کو دیکھو گے تو پتا چلے گا قادریت کا عقیدہ چشتیت سے جدا نہیں، چشتیت کا عقیدہ نقشبندیت سے جدا نہیں، نقشبندیت کا عقیدہ سہروردیت سے جدا نہیں، سہروردیت کا عقیدہ رفاعیت سے جدا نہیں۔ اب سب عقیدوں کو اگر دیکھو گے تو وہ آپ کو بریلی میں یوں نظر آئے گا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شیخ حماد کے پاس گئے، ابو المظفر جا کہتے حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں جاؤ، اجازت ہے جاؤ۔ اب انہوں نے منع کیا، یہ کہتے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو خوب کما کے منافع کما کے واپس آ رہا تھا، نہانے کے لیے گیا تو پیسوں کی تھیلی، مال کی تھیلی حمام میں لٹکائی، نہایا اور بغیر تھیلی لے واپس ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی، سوئے۔
تو سوئے تو کیا دیکھا، ڈاکو آئے، پورا قافلہ لوٹا، اس کو بھی قتل کیا۔ جب یہ خواب سے اٹھے تو تھر تھر کانپ رہے تھے، خون کا اثر بھی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا، خواب کا اتنا اثر تھا۔ جلدی سے اٹھے، صحیح سلامت دیکھا، دھیان آیا میرا مال تو میں نے حمام چھوڑایا۔ حمام میں گئے، تھیلی لی اور جلدی سے بغداد شریف کی طرف آئے۔ اب سوچا پہلے غوث پاک سے ملوں کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں۔ خدا کا کرنا یہی سوچ رہے تھے کہ رستے میں شیخ حماد مل گئے، اور وہ میں بیٹے جلدی جا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا، میں نے جو کہا تھا وہی تیری تقدیر میں لکھا تھا، لیکن شیخ نے 70 مرتبہ تیرے لیے اللہ سے دعا کی اور تیری لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیا، جا ان کے پاس جا۔ اور اس کے پاس جب وہ شیخ ابو المظفر غوث پاک کے پاس گئے تو غوث پاک کو بیٹھا ہوا پایا، آ کر کے کہا، اب دیکھو شیخ حماد ادھر بھیج رہے ہیں، لیکن غوث پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ شیخ حماد کو کچھ نہیں پتا تھا اور اس نے جھوٹ بولا، غلط بولا، استغفر اللہ، ایسا نہیں۔ یہ ولی ان کا در بتا رہے، اب یہ ولی ان کی شان بتا رہے۔ کہا شیخ حماد نے جو کہا تھا بیٹا سچ کہا تھا کہ تو قتل ہو جاتا، مارا جاتا، نقصان اٹھاتا، لیکن اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ سے تیرے لیے دعا کی اور اللہ نے 70 بار میری دعا کی برکت سے تیری تقدیر کو یوں بدل دیا کہ حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر تو قادری ہو جائے تو تیری مصیبتیں اللہ تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیتا ہے۔ تو بولو قادری ہونے کا کتنا بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی۔ اب مہاراجا سے بہتر قادریت ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ بھائی قادریت سب جگہ کی قادریت ہی ہے، لیکن مہاراجا کی قادریت کی شان کیا ہے؟ جو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے نہیں، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں اپنے بزرگوں سے سن کے یہ کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی خواب میں حضور غوث اعظم آئے، خواب کا ذکر، عالم بیداری میں بھی انہوں نے غوث اعظم کی زیارت کی، یہ بھی روایت موجود۔ بہرحال سرکار غوث اعظم نے فرمایا برکت اللہ تم میرے سلسلے کا اجرا کرو، قادری سلسلے کا اجرا کرو، اور فرمایا جو تیرے ذریعے سے اور تیرے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک قادریت میں مرید ہوگا اس کو بخشش کرا کے جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں اسی لیے برکاتیت بہت فروغ پائی۔ بر صغیر میں سلسلہ قادریہ کا سب سے زیادہ فیضان جہاں سے تقسیم ہوا ہے اسے مہریرہ مطہرہ کہتے ہیں۔ بریلی شریف میں اگر مفتی اعظم کی شکل میں کوئی قادریت بانٹ رہا ہے تو ان کی غلامی کا رشتہ مہریرہ شریف سے جڑا ہوا ہے۔ امام احمد رضا کی شکل میں جنہوں نے قادریت کا فیضان بانٹا ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا۔ گوسی میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی شکل میں علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں جس نے قادریت کا فیضان بانٹا اس کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ پیلی بھیت میں حضور شیر بے اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اگر کوئی قادریت کا نمائندہ نظر آیا ان کی غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ علامہ ظفر الدین بہاری اگر بہار کی سرزمین پر قادریت کا فیضان بانٹ رہے ہیں غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے۔ سید سلیمان اشرف بہاری اگر علی گڑھ میں بیٹھ کر قادریت کا فیضان بانٹ رہے تھے ان کا غلامی کا رشتہ سرکار غوث اعظم سے جڑا ہوا، ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بدایوں میں اللہ اکبر سیف اللہ المسلول کی شکل میں اگر قادریت کا نمائندہ وہاں کا غلامی کا رشتہ مہریرہ سے جڑا ہوا۔ حضرت اللہ اکبر علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ تاج الفول کی شکل میں بدایوں کے اندر اگر فیضان قادریت بانٹ رہے ہیں ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بلکہ اللہ اکبر کوچوچے مقدسہ کچوچا شریف کی اس عظیم گدی کا سجادہ نشین جسے دنیا شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی وہ ہستی، انہوں نے بھی قادریت کی جو خلافت لی ہے غوث اعظم کی اولاد ہونے کے باوجود وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ مہریرہ مطہرہ کا عظیم عجیب وقت کا قطب جسے دنیا آل رسول احمدی کے نام سے جانتی ہے۔ تو گویا کہ وہاں کا رشتہ بھی اس اعتبار سے اللہ اکبر مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہے۔ تو کہنا پڑتا ہے کہ بغداد کا سب سے بڑا فیضان اور خمخانہ اگر کہیں سے جام بھر بھر کے
की जमीन कहा जाता है। और आज सुन्नियों, अपने लिए खुशनसीबी की बात है भाइयों, गुलाम खुलफा से मुरीद हो जाओ तो गौसे आजम ने जमानत लिए कि मैं बख्शवाऊंगा। अगर कोई डायरेक्ट सज्जादा नशीन के हाथ में हाथ दे तो बताए ना फिर क्या होगा। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत को शाहिद व बसीर जान के कह रहा हूं कि अगर आज के दौर में हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिरी तौर पे हयात होते तो यही कहते कि हुजूर अमीन मिल्लत मेरे मखदूम ज़ादे हैं। बुजुर्ग कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो अपने मखदूम ज़ादे का इनकार नहीं करता। और उन्होंने कहा है, बारहा कहा है, सुनने वाले मौजूद हैं, कम बचे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ाहिरी हयात में होते तो यही कहते हैं कि हुजूर अमीन मिल्लत मेरे मुर्शिदों के शहजादे हैं, मेरे मखदूम ज़ादे हैं। तो ये वो हस्ती है, अपनी हस्तियों को पहचानो, हस्तियों को तोलने की कोशिश न करना। महरेरा है। इमाम ज़ैद से लेकर हुजूर अमीन मिल्लत तक कभी कोई खाली यहाँ नजर नहीं आया। ये विलायत के जाम है जो भर भर के पिलाए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग ने शक्कर और पानी देखकर कहा था कि बड़ी दुकान और फीका पकवान, और बड़ी दुकान और फीका पकवान कहकर के चले गए थे। लेकिन जब अपने वतन पहुंचे तो क्या देखा कि बाबा फरीद भी है, गौसे आजम भी है, और फिर अल्लाह अकबर, बल्कि उनका हाथ उठा करके हुजूर अच्छे मियां महरेरवी के हाथ में दिया जा रहा है। और गोया के बताया जा रहा है कि आपको समझने में कुछ ताखीर हो गई है बुजुर्ग, ये बड़ी दुकान फीका पकवान नहीं है, जितनी बड़ी दुकान है उससे बड़ा पकवान है। और जब वो गए तो हमेशा के वहीं के होकर के रह गए, और आज उनकी नस्लें भी वहीं की होकर के रह गई है। इसलिए महरेरा है। महरेरा को इस्माइल दहलवी की आंख से मत देखो, महरेरा को देखना है तो इमाम अहमद रजा की आंख से देखो। तो हम लोग कोई एजेंट लोग नहीं, और महरेरा को एजेंट बनाने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि सोना कभी नहीं कहता कि मुझे एजेंट की जरूरत है। सोने की चमक देखकर लोग जानते हैं, जौहर की गत जौहरी जाने, जौहरी जानते हैं जौहर। लेकिन हम लोगों पे आप एतमाद करते हो तो हमारा ये काम है कि आपकी सच्ची रहनुमाई करना। आज लोग मुरीद होने के लिए किसी चरसी से मुरीद हो जाते हैं, किसी भंग पीने वाले से मुरीद हो जाते हैं, कमर के नीचे बड़े बड़े बाल रखने वालों से, 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वालों से मुरीद हो जाते हैं मेरे भाइयों। और लोग कहते हैं आज सच्चे पीर नहीं बचे। मैंने कहा बचे हैं मगर कम बचे हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। फायदा उठा लो। जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए, हमारे मुर्शिद हुजूर सरकार अमीन मिल्लत के हाथों पे बिकिए, कादरी हो जाइए, बरकाती हो जाइए। और बरकाती होकर कादरी होने का मजा ये है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना, जब कादरियत में बरकातियत के यानी शाह बरकतुल्लाह के खुलफा के जरिए कोई कादरियत में दाखिल होता है तो उसकी मौत के वक्त तो मुर्शिद उसको लेने के लिए तशरीफ लाते हैं। क्या मजा आता होगा बरकातियत में मरने का भी, कि सरहाने मुर्शिद खड़ा होता होगा और रूह निकलती होगी, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे आजम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गौसे आजम के सिलसिले में जिंदा रखे, उसी पे मौत अता फरमाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरी योम उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर तकरीर के लास्ट में हमें ये जवाब मिल ही गया कि हमें कहाँ पे मुरीद होना है। और देखिए कोई और बताया होता तो शायद ना भरोसा होता या कहीं हम और जानने की कोशिश करते, लेकिन सैयद साहब ने बताया है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इत्मीनान कामिल है, बिल्कुल भरोसा है, मुकम्मल ईमान है कि अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। और आप सभी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मुरीद नहीं हुए हैं तो महरेरा शरीफ पहुंच के हजरत हुजूर अमीन मिल्लत साहब से जरूर मुरीद हो जाए। मुझे मेरा पूरा मन बन चुका है, इंशाल्लाह मैं जरूर जाऊंगा और वहीं मुरीद हो जाऊंगा। अल्लाह पाक हम सब से दीन का काम ले, आलमी इस्लाम की हिफाजत में। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज।